السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع قربانی کے جانور کے متعلق ہے۔ قربانی میں کون سے جانور کی قربانی وہ ہو سکتی ہے؟ شریعت میں واضح طور پر ہمیں ان جانوروں کے متعلق بتایا گیا ہے جن کی قربانی جائز ہے۔ ان میں سے گائے، بھینس، بیل، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، دمبی اور بھیڑ، مینڈا، ان چیزوں کی قربانی، ان جانوروں کی قربانی یہ جائز ہے۔ ان کے علاوہ اور جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، اگرچہ بہت قیمتی جانور کیوں نہ ہو۔ لہذا ہرن ایک قیمتی جانور ہے اور اس کا گوشت بھی حلال ہے، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جنگلی جانور ہیں جو حلال ہے، لیکن ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہذا ان جانوروں کی قربانی جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں تو ان کی قربانی جائز ہے، اور ان میں گائے، بھینس، بیل، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، دمبی، بھیڑ، مینڈا، یہ سب، بکرا، بکری، ان جانوروں کی قربانی وہ جائز ہے۔ اب بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ نر کی قربانی بہتر ہے کہ مادے کی قربانی بہتر ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، اگر گوشت دونوں کا برابر ہو، یعنی دونوں کی قیمت اور گوشت میں کوئی فرق نہ ہو، تو پھر مادے جانور کی قربانی یہ افضل اور بہتر ہے۔ اس کے علاوہ میرے عزیز دوستو، قربانی کا جانور یہ عمدہ ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے، ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب قربانی کے جانور کو دیکھو تو اس کے کان اور اس کے آنکھیں اور اس کے ہاتھ، پیر، یہ سب کچھ دیکھو، کیونکہ ایسا جانور جس کے کان میں سوراخ ہو یا کوئی دوسرا عیب ہو تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ لہذا میرے عزیز دوستو، قربانی کے جانور کو موٹا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، مرغوب ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ جل جلالہ کے دربار میں یہ جانور اپنے خون، اپنے سارے جتنے اعضاء ہیں ان کے ساتھ پیش ہوں گا۔ تو لہذا یہ اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے ہم یہ قربانی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بہترین جانور جو ہمیں خوبصورت بھی لگے اور مرغوب بھی لگے اور موٹا بھی ہے، وہ تو ایسے جانور کی قربانی وہ ٹھیک ہے۔ میرے عزیز دوستو، قربانی کی روح یہی ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کے لیے قربانی کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضور علیہ السلام کی سنت اور طریقے کو دیکھتے ہوئے اس نیت سے کرے کہ ہمارے محبوب آقا حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اللہ جل جلالہ ہمیں اس پر بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین۔